اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم حدیث پاک بیان کریں گے جسے امام طبرانی انہوں نے اپنی معجم الکبیر میں درج کیا ہے، اور امام ابن ابی دنیا انہوں نے قضاء الحوائج کے باب میں لکھا ہے۔ تو کیا لکھا ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم احمد مجتبی شہنشاہ کون و مکان شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، سب سے زیادہ عمل اللہ کو کون سا پسند ہے، اور سب سے زیادہ کون سا وہ شخص ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو شخص کسی دوسرے کے فائدے کرے، کسی دوسرے کے فائدے کے لیے کچھ کرے، ہر وقت کسی دوسرے کے فائدے کے لیے کچھ کرتا رہے۔ اور اس میں کیونکہ کھول کے حدیث بیان کر دیتا ہوں، اس میں سب سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کا لکھا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے والدین سے پیار کریں، اپنے والدین کا ادب کریں سب سے زیادہ۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے بیوی جو ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ اپنی بیوی سے پیار کریں، محبت کریں، اپنی بیوی کو فائدہ دیں، اپنے گھر والوں کو یعنی کہ فائدہ دیں۔ پھر اس کے بعد عزیز و اقارب آتے ہیں، ہمسائے آتے ہیں، ان کا فائدہ کریں، پھر بقایا لوگوں کا فائدہ کریں۔ اس طرح درجہ بدرجہ اگر آپ نے فائدہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کا فائدہ کریں۔ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، جو لوگ شادی کروانے کے بعد اپنے والدین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، والدین کا حال چال نہیں پوچھتے، والدین کو پوچھتے ہی نہیں یہ کہاں رہتے ہیں، کیا ان کا حال ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے والدین کا خیال کریں، اپنے والدین کی تابعداری کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، پھر ہی آپ کی نجات ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا، کسی کو خوشی دینا، کسی کو خوشی دینا۔ خوشی کے کئی طریقے ہیں میرے بھائی۔ خوشی آپ کسی کے ساتھ ہیلپ کر کے بھی اسی کو دے سکتے ہیں، کسی کے غم کو سن کے بھی خوشی دے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کام کروا کے خوشی دے سکتے ہیں۔ اور وہی بات کہ سب سے پہلے والدین کا رتبہ ہے، سب سے پہلے ماں باپ کا رتبہ ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کو خوشی دیں، چاہے ان کی خدمت کر کے دیں، چاہے ان کو کوئی نئی چیز لا کے دیں، چاہے ان کا ادب کریں، چاہے ان سے پیار کریں، چاہے ان سے محبت کریں۔ سب سے زیادہ اجر وہی چیز کا ہے جو اپنے والدین کے لیے کرتے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ یہ قرآن پاک کا فرمان ہے، اللہ کی پاک کتاب کا فرمان ہے۔ تو خوشی دیں اپنے گھر والوں کو، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کو خوشی دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنے عزیز و اقارب، ہمسائے اور دوسرے دوست احباب، ان کی باری بعد میں آتی ہے۔ تو اپنے
عزیز و اقارب کو، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ خوشی دیں، چاہے کسی بھی طرح دیں، ان کو خوش کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا کی ذات نے فرمایا، تیسرے نمبر پہ کسی کی مشکل کو دور کرنا۔ ایک بندہ مشکل میں ہے، آج کل دیکھیں دور کے حساب سے ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، تو کسی کی مشکل کو دور کرنا، کسی کی مشکل کو آسان کرنا، کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دینا۔ کئی طرح کی مشکلیں آتی ہیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اگر کسی مشکل میں مبتلا ہے تو اس کی مشکل کو دور کریں، کوشش کریں دور کرنے کی۔ کرنی تو اللہ کی ذات نے ہوتی ہے، مشکلیں آسان اللہ کرتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ شخص جو کسی اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے دوستوں کا قرضہ ادا کرے، تو جو کسی کا قرض ادا کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات پاک اس کو مقامات دیں گے، اس کی شان کو بلند کریں گے، اس کو عزت دیں گے۔ یہ ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھوکا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس نے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا اس پہ بھی اللہ کی ذات راضی ہے، اللہ کو وہ شخص بھی پسند ہے، اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ تو میرے بھائی، آج کل ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے بھوکے ہیں، ہمارے ہمسائے نے کچھ پکایا ہے، ہمارے ہمسائے نے کچھ کھایا ہے، ہم نہیں پوچھتے۔ اس پہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو والدین نے الگ کر دیا ہے، الگ مکان دے دیا ہے، الگ جگہ دے دی ہے، تو روزانہ کی روٹین پہ جائیں، اپنے والدین کی تابعداری کریں، پوچھیں کہ ابا جان کھانا کھایا ہے، امی جان کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، تو ان کا سب سے پہلے خیال کریں۔ اور اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کا پوچھیں جو آپ کے قریب رہتے ہیں، ان کا خیال کریں۔ اور اس کے بعد اپنے ہمسایوں کا خیال کریں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کریں، اپنے دوست احباب جس کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے قریب تر رہتے ہیں، ان سے پوچھیں، اس کا بھی بڑا اجر ہے اس احادیث مبارک میں۔ اور چھٹے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے چلنا، کسی کی مدد کے لیے ایک قدم چلنا، کسی کی مدد کو جانا، کسی کی مدد کے لیے جانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ساتھ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ اگر میں اعتکاف کروں تو یہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، یہ نفلی عبادت ہے اعتکاف کرنا۔ تو اگر میں ایک مہینہ اعتکاف کر لوں، ایک سائیڈ پہ رکھ لیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کے لیے چلتا ہے ایک قدم، تو وہ ایک قدم ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو مجھے اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے، مجھے اور میرے اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور مجھے اور میرے اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو کسی کی مدد کے لیے چلتا ہے۔ تو اسی طرح ساتویں نمبر پہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، وہ اس شخص جس کو کسی پہ غصہ آ گیا، اپنے گھر والوں پہ یا باہر جہاں بھی لگا لیں، غصہ کہیں بھی آ جاتا ہے، غصہ چھوٹی سی بات پہ بھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی بڑے بڑے کام ہو جائے تو غصے نہیں آتے، اور کبھی چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے غصہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا،
अच्छे तरीके से जिसने अपने गुस्से पे काबू पा लिया, तो ये अमल भी अल्लाह को बड़ा पसंद है, वो शख्स भी बड़ा पसंद है जिसने अपने गुस्से पे काबू पा लिया, जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया अच्छे तरीके से। अल्लाह पाक को वो शख्स पसंद है और ये अमल बड़ा पसंद है। और 8वें नंबर पे फिर आगे गुस्से का फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। आप फरमाते हैं जिस शख्स को गुस्सा आ गया और उसने गुस्सा जाहिर ही ना किया, ये दर्जा उससे भी बुलंद दर्जा है कि किसी को गुस्सा आया और उसने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन गुस्सा आ गया। और उससे भी बुलंद और मर्तबा वाला शख्स वो है जिसको गुस्सा आ गया और उसने दूसरे के सामने अपना गुस्सा ही जाहिर ना किया। गुस्सा तो बड़ा आ गया, लेकिन दूसरे के सामने गुस्से को जाहिर ना करना, अंदर ही अंदर उसको पी लेना और दूसरे को शख्स को महसूस ही ना होने देना कि मुझे गुस्सा आया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दर्जा उससे भी ऊपरला दर्जा है। एक गुस्सा आके जाहिर हो गया और मारा पीटा नहीं, लेकिन गुस्से को अंदर ही पी लेना ये उससे भी बुलंद मर्तबा है। और 8वें नंबर पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हमारे और तुम्हारे आका फरमाते हैं जाहिर होने से पहले गुस्सा पी लेना, वही जाहिर होने से पहले गुस्सा पी लेना, ये अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है। ये वो अमल है, मैं फिर इस पे बारहा बार कहता हूँ कि ये वो अमल है कि जो अल्लाह को इंतहा से ज़्यादा पसंद है कि गुस्सा आ तो गया, गुस्सा जाहिर हो गया, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बड़ा अमल है कि गुस्सा आया और जाहिर ना किया। मेरे दोस्त भाई बुजुर्गों, कैसा ये अमल है कि हदीस पाक में तफसील से इसका बयान है कि गुस्सा आ गया, जाहिर हो गया और गुस्सा किसी के निकाला नहीं, किसी पे किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, और ये उससे बड़ा अमल है, ये उससे ज़्यादा अजर है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि वो बंदा बड़ा महबूब है, वो बंदा बड़ा पसंद है जो गुस्सा आ गया और गुस्से को जाहिर ही ना किया। कैसी बात है। और फिर अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके दिल पे अपनी रहमत कर देगा, हद से ज़्यादा वो शख्स अल्लाह का महबूब हो जाएगा, वो शख्स अल्लाह का प्यारा हो जाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके दिल पे रहमतों की बौछार कर देंगे, इतनी रहमतें अता करेंगे, इतनी रहमतें अता करेंगे। वो शख्स क़यामत वाले दिन जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह पाक उसको अता कर देंगे। कैसी बात है कि जो शख्स गुस्सा को अंदर ही पी गया वो अल्लाह को कितना महबूब है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह अपनी रहमतें कर देगा, उसके दिल पे अपनी रहमतें कर देगा, हज़ारों हा रहमतें कर देगा, और क़यामत वाले दिन वो जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसको अता कर देगा। और 9 नंबर यानी कि 9 नंबर पे फिर आका की ज़ात ने फरमाया कि हाजत के लिए किसी की हाजत के लिए एक कदम चलना, किसी की हाजत रवाई करना, किसी की हाजत को पूरा करना अल्लाह पाक को ये भी बड़ा पसंद है। और जो शख्स किसी की हाजत के लिए एक कदम चला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस पाक में जिक्र है कि वो शख्स कल क़यामत वाले दिन पुल सरात से उसका कदम नहीं डगमगाएगा, उसका कदम पुल सरात से बड़े सुकून से गुजरेगा। वो पुल सरात उसको ऐसे लगेगा जैसे बड़े आराम से जा रहा है। किसी की हाजत रवाई करना, किसी की हाजत रवाई करना, किसी की हाजत के लिए चलना, एक कदम जो किसी की हाजत के लिए चला, याद रखिए जिसने किसी की हाजत को अपनी हाजत समझ लिया, किसी की हाजत को पूरा कर दिया, अल्लाह पाक उसकी हाजत रवाई करेंगे। कल क़यामत वाले दिन पुल सरात उसके लिए आसान कर देंगे और वो आराम से गुजर जाएगा,
اس کا قدم نہیں ڈگمگائے گا، وہ شخص پل صراط سے بڑے آرام سے گزرے گا۔ تو یہ اس حدیث پاک میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس صحابی کے پوچھنے پر ان 9 چیزوں کا بیان کیا ہے۔ یہ 9 چیزیں میرے دوست بھائی بزرگوں اپنا لیں، اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ میں یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات پہ، اپنے نبی پاک کی ذات پہ، انشاءاللہ جو ان 9 چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس کی زندگی مشکلوں سے نکل جائے گی، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جو کسی کی حاجت روائی کرے گا، اللہ اس کی حاجت روائی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔